السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری بیوی نے اسے ایک شخص کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اسے سارے رشتے ناطے توڑ دیے اور جلد بازی میں اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے خود کو بدنامی سے بچا لیا، لیکن میں اس بات سے انجان تھا کہ اصل بدنامی تو میرے گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ وہ مجھے ایک ایسی بدنامی کے گڑھے میں گرانے والی تھی جہاں سے تاعمر اٹھنا ممکن نہ تھا۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی، میں بڑی مشکلوں سے ایک دفتر میں نوکری تلاش کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ دفتر کے مالک نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے تنخواہ پر ہی صحیح لیکن مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ گھر کے اخراجات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے اور میں بے روزگاری کے ہاتھوں بے حد پریشان تھا۔ اس پر ایک جوان بہن کا بوجھ بھی میرے سر پر تھا۔ مجھے اس کی شادی کی فکر بھی لاحق تھی، اس لیے میں دن رات کام ڈھونڈنے میں مگن رہتا تھا۔ مجھے نہ نیند کا پتہ تھا اور نہ ہی رات کا ہوش۔ میری خواہش تھی کہ میں کسی بھی طرح کوئی اور نوکری مل جائے تاکہ میں کچھ اور پیسے کما سکوں۔ شروع میں تو ہم بہن بھائیوں کا بہت زیادہ پیار محبت تھا، لیکن والدین کی فوت ہو جانے کے بعد اور میری شادی ہونے کے بعد دھیرے دھیرے اس پیار میں کمی آتی چلی گئی۔ اب تو میری بہن سے میری زیادہ نہیں بنتی تھی، لیکن بہرحال وہ میری بہن تھی اور گھر کے کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ جب اماں زندہ تھیں تب میں صبح سویرے اٹھتا، ناشتہ کرتا اور فوراً گھر سے نکل جاتا۔ بہن کی تمام ذمہ داریاں والدین نے سنبھال رکھی تھیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ پہلے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی ہمیں چھوڑ کر اگلی زندگی کو سدھار گئی۔ اب بہن کا بوجھ اکیلے میرے سر پر تھا۔ میری بیوی اور ایک بچہ تھا۔ والدین کے ہوتے ہوئے مجھے بہن کی زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن جب سے میری بیوی میرے پاس چلی آئی تھی میں نے باقی گھر والوں کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ میں نوکری کی تلاش میں تھا، کیونکہ شادی کے بعد اپنی زندگی اور بچے کے اخراجات کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ والد ریٹائرڈ تھے اور ان کی پینشن سے گھر کے کچھ اخراجات پورے ہو رہے تھے، لیکن جب میری بیوی یہاں رہنے لگی تو اس کے لیے ایسے ماحول میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری تنخواہ صرف مہینے کا راشن پورا کرنے تک محدود تھی، باقی ضروریات بہت مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ میں بہن سے بالکل لا تعلق تھا، لیکن سلام دعا تک ہی وقت مل پاتا تھا۔ صبح ناشتہ تیار ہوتا جو بہن بنا چکی ہوتی اور میں فوراً سے دفتر چلا جاتا۔ جب واپس آتا تو بہن سو چکی ہوتی اور بیوی میرے کھانے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ ہم دونوں کھانا کھاتے اور پھر سو جاتے۔ یہی روز کی روٹین تھی۔ دفتر میں مجھ سے کام بہت لیا جاتا، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ پھر بھی میں زبردستی اسی جا پر قناعت کر رہا تھا کہ کم از کم گھر کے اخراجات تو چل رہے ہیں۔ میری بیوی بہت زیادہ کھلے ذہن کی تھی اور خرچ کرنے والی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کتنی مشکلوں سے کما کر لاتا ہوں۔ اسے اپنی خواہشات پوری کروانی ہوتی ہیں اور میں جتنا بھی مشکل میں ہوتا اس کی تمام خواہشات پوری کرتا۔ میں نے اسے کبھی یہ نہیں جتایا تھا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ شاید مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے میں اس کے تمام ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ دوسری طرف میری بہن نے کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کیا تھا۔ نہ اس نے کبھی کہا کہ مجھے سردیوں یا گرمیوں کا سوٹ چاہیے۔ اگر عید پر میں اسے ایک سوٹ لا دیتا تو وہ خوش ہو کر پہنتی اور کہتی یہ میرے بھائی کی پسند کا ہے اور انہوں نے لا کر دیا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد اس کی پڑھائی بھی چھوٹ چکی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ شاید میں اپنی بیوی کے خرچوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اپنی بہن کی حالت پر
توجہ ہی نہ دے پایا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کتنی ناانصافی کر رہا ہوں، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میری بہن کے چہرے کی خاموشی مجھے ہر روز شرمندہ کرتی تھی، مگر میں یہ بھول چکا تھا کہ میں اس کی زندگی کا واحد سہارا ہوں۔ میں صرف گھر کے اخراجات اور اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ صبح دفتر چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ نہ کسی چیز کی خبر ہوتی، نہ کسی بات پر دھیان دینے کا دل کرتا، کیونکہ اتنا تھکا ہارا ہوتا کہ جسم کا ایک ایک روں درد کر رہا ہوتا۔ ایسے میں سکون کی جگہ میرا بستر ہی ہوتا۔ کھانے کے بعد فوراً بستر پر چلا جاتا اور صبح اٹھ کر دوبارہ دفتر نکل جاتا۔ یہی روٹین تھی۔ ایک روز جب میں تھکا ہارا رات کے وقت گھر لوٹا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ حالات کو سمجھنے کی کوشش میں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری بہن ایک کونے میں بیٹھی کانوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، اور میری بیوی چیخ چیخ کر اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی، یہ کمبخت، تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو نے ہمارا نام ہی ڈبو دیا، ہمارے منہ پر کالک مل دی۔ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ ڈائن، تو سب کچھ ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میری بیوی کی ایسی باتیں سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے زور سے آواز دی تو وہ میرے خیال میں آئی، روتے ہوئے میرے پاس آ کر کہنے لگی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں کہتی تھی کہ اپنی بہن کی جلد شادی کر دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو تمہاری بہن نے کیا گل کھلا دیے ہیں۔ میں حیرت سے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا اور کبھی اپنی بہن کو۔ میری بہن سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اس نے پہلے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور پھر دونوں ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں امید کا دیا جل رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں اس پر یقین کروں گا۔ لیکن میری بیوی نے مجھے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا، تمہاری بہن کسی کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ آج میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ اب دیکھو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل و دماغ سن ہو گیا۔ میں لرز کر رہ گیا، سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب۔ میں چاہے اپنے گھر کام میں غرق کیوں نہ رہتا، لیکن مجھے یہ ضرور یقین تھا کہ میری بہن کوئی ایسا غلط کام نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بیوی کو جھڑکتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری چھوٹی معصوم بہن، تم اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ لیکن میری بیوی نے جب سینہ پیٹ پیٹ کر جب ویسے ہی ڈنکے کی چوٹ پر کہنا شروع کیا اور میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو میری بہن خاموش رہی۔ مجھے اس بات سے بھی یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی بات بڑی ہوگی۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ میری بہن نے نہ سر ہلایا، لیکن اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچوں میں گرا کھڑا ہوا تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کے ساتھ دیکھا ہے، یہ پڑوس کے لڑکے سے ملنے چلی گئی تھی، اور اللہ، میری توبہ، اتنی غلط حرکات کر رہی تھی یہ، اور میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہی۔ میں نے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو آسیہ۔ لیکن آسیہ ایک ہی بات پر بضد تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے میری بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے تو میں نے غصے سے اس سے کہا کہ ابھی کے ابھی میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے ابھی کے ابھی میں اس گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے ایک دوست
کو جو ابھی تک کنوارا تھا اور بڑی عمر کا تھا، میری بہن سے وہ تو تقریباً 25-26 سال ہی بڑا ہوگا، اس سے اس کا نکاح کرا دیا اور بنا اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے دعائیں دیے میں نے گھر سے رخصت کیا۔ میری بہن روتی ہوئی میرے گھر سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن میرا دل نہ کانپا۔ میں ابھی بھی غصے میں تھا اور میرا دل پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن ایسا کر سکتی ہے، لیکن خیر میں نے اس کو فوراً ہی 2 کپڑوں میں روانہ کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اب آگے کیا ہوگا، یا پھر میری بہن مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے تو اپنی بہن کی ایک بات ہی نہ سنی تھی، شاید میرے سر پر میری بیوی کی باتوں کا اثر ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے ایسے انداز میں بات چیت کی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف وہی صحیح ہے اور باقی سب کچھ غلط ہے۔ میں نے اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر بتا دیا کہ اب میں خود کو اپنی بہن کو بیان میں تحمل نہیں کر پا رہا تھا۔ بہن کو رخصت کرنے کے بعد میرے یہ تو حلق سے نوالا ہی نہیں اتر رہا تھا۔ میں نے روٹی نہ کھائی اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ غصہ اور شدت اختیار کر چکا تھا اور میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بس اس بات سے سکون تھا کہ میں نے بدنامی سے پہلے ہی اپنی بہن کو رخصت کر دیا ہے، اب بدنامی میرے گھر تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اصل بدنامی تو میرے اپنے گھر میں ہی موجود ہے۔ اصل میری دشمن تو میرے ساتھ اپنے رہتی ہے، وہ جس کی ہر بات میں مانتا ہوں وہی میری سب سے بڑی دشمن ثابت ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا۔ خیر اس وقت میں نے خود کو پرسکون کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ معلوم نہیں کس وقت تو مجھے نیند آ گئی۔ صبح سویرے اٹھا تو ناشتہ تیار نہ تھا۔ میری بیوی میرے پاس بستر پر ہی ویسے ہی سو رہی تھی جیسے روزانہ سوتی تھی۔ میں اٹھا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ کچن میں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میں نے بس اپنا بیگ اٹھایا اور جلدی سے گھر سے نکل آیا تھا۔ غصہ اب بھی میرے سر پر چڑھا ہوا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آفس سے آتے ہوئے مجھے پھر لیٹ ہو گیا۔ آج میری بیوی میرے سامنے بن ٹھن کر تیار ہوئی کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی میرے سر پر وہی واقعہ سوار ہوا تھا۔ میں نے جب اپنی بیوی سے ایک بار سے بات چیت کرنا شروع کی تو میری بیوی نے کہا کہ بس اب چھوڑ دیجیے، ہم نے اس بدنامی کی پولٹری کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اب کس چیز کی فکر ہے آپ کو؟ اب تو ہمارے سر سے بوجھ بھی اتر گیا ہے۔ اب گھر میں آپ اور ہمارا بیٹا ہی ہیں، کھانے کے لیے تو آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے اس کا بوجھ بھی ہمارے سروں سے اتر چکا ہے، تو اب آپ کس چیز کے لیے پریشان ہیں؟ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور اپنی زندگی جی لیں۔ بیوی کی بات میں وزن محسوس ہوا اور میں خاصا مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اسی وقت مجھے کال آئی اور کال میں مجھے بتایا گیا کہ میری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بات میرے لیے کافی دکھ کی بات تھی، لیکن مجھے اپنی بہن سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ میں اس کے جنازے پر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی بہن کو آپ لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیا ہے، تو اب آپ لوگ ہی اس کے مالک ہیں اور میں اب دوبارہ اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ آپ لوگ خود ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیجیے۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگا تھا۔ اب میری زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گئی۔ میری بیوی ویسے ہی خواہشوں کا اظہار کرتی اور میں آتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کے لیے لے آتا۔ کچھ روز اس طرح سے گزرے کہ اچانک میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ ایک دن جب سر کا درد شدت اختیار کر گیا تھا تو میں نے دفتر سے چھٹی لے لی اور سارا دن سویا رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے خواب میں میری بہن چلی آئی۔ وہ کہنے لگی، بھیا میں سب کچھ بھول سکتی ہوں
میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہوتا، لیکن ایک بوجھ ہے جو میرے دل پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ کہ آپ نے اپنی جھوٹی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، حقیقت کیا تھی۔ آپ نے سنی ہی نہیں، لیکن اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا غریب دشمن اور آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس خواب میں جب میں بیدار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا۔ تبھی میرے دل و دماغ پر ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں کم از کم اس سے پوچھ تو سکتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے خواب میں کہا تھا کہ میں نے اپنی جھوٹی بیوی کی باتوں پر یقین کر لیا۔ یہ خیال دل میں آتے ہی مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ شاید میری بیوی جھوٹی ہے۔ میں نے اس خواب کے بارے میں اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا تھا اور اگلے دن دفتر چلا گیا تھا، اور اسی دن فیصلہ کر لیا کہ حقیقت جان کر رہوں گا۔ دفتر سے جلدی چھٹی لے لی کیونکہ طبیعت خراب تھی۔ ابھی تک میں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی تھی، لیکن خدا کا کرنا یوں ہوا کہ میں گھر جلدی آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیوی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ نند کو میں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگا دیا، اور اب یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور مر گئی۔ تبھی میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا، یقیناً وہ اپنے کسی بہن سے بات کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب مجھے پتہ چلا میری بہن مجھے خواب میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تم لوگوں نے ایسا بھی کیا کیا؟ میں غصے سے چیخ چلا رہا تھا۔ وہ سہم گئی۔ تب اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ، میری بہن معصوم تھی نا؟ میرا دل کرتا ہے کہ وہ معصوم تھی۔ تم نے اس پر بے بنیاد الزام لگا دیا۔ میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر ملامت کرتا ہے۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ ڈر گئی۔ اس نے سر کو جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، آپ کی بہن معصوم تھی۔ دراصل آپ ہر وقت اس کی شادی کی فکر میں گھلتے رہتے تھے، اور سارے محلے کی عورتیں اس کی تعریفیں کرتے تھیں کہ وہ بہت نیک اور پردہ دار ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اور میں نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر جھوٹی رپورٹ تیار کروا لی تھی۔ اس دن تمہاری بہن کے پیٹ میں درد تھا۔ میں نے اس پر بہتان لگا دیا کہ اس کی شادی عمر سے دگنی شخص کے ساتھ کروائی جائے، شاید وہ یہ غم لے کر اس دنیا سے چلے گی۔ میں پہلے ہی اسے خاص پسند نہ کرتی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میرا اکلوتا بھائی آپ کی بہن کو پسند کرتا ہے اور وہ ہم پر زور ڈال رہا تھا کہ میں اس کی شادی اپنے نند سے کروا دوں، تب میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کا طوفان اٹھا تھا۔ میرے دل بے اختیار ہاتھ اٹھ گئے اور میں نے تھپڑ مار دیا۔ دل میں بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم کی یادیں تازہ ہو گئی تھیں اور میں برداشت نہیں کر پایا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور میں نے بیوی سے کہا، تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرے خاندان کو برباد کر دیا۔ میں نے بیوی کو پکڑ کر اسٹور روم میں بند کر دیا اور وہ دروازہ پیٹتی اور معافیاں مانگتی رہ گئی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئی تھی، دعا کرتے ہوئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، دل مسلسل دکھ سے بھرا۔ سجدے کی حالت میں ہی مجھے نیند آ گئی تھی اور خواب میں اپنی بہن کو ایک خوبصورت وادی میں تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سر پر تاج نہیں تھا۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر گلے سے لگایا اور کہا،
بھیا، میں آپ سے ناراض ہرگز بھی نہیں ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میری بے گناہوں کا یقین ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ختم نہ کریں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، سمجھائیں، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور اسے سمجھائیں کہ دوبارہ ایسے کام نہ کریں۔ خواب سے بیدار ہوا تو میرا 3 سالہ بیٹا رو رہا تھا اور وہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ بہن کے الفاظ یاد آئے اور میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو بیوی کو بے ہوش پایا۔ اسے بیڈ روم میں لایا اور ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آ جائے گا تو وہ روتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا اور دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں نے ان سے دل کے لیے معافی مانگی۔ اپنی بہن کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ میری بہن کی باتیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی، لیکن میں نے اپنی زندگی کو سدھارنے کا عزم کر لیا، ورنہ شاید میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ میں آپ سے سچے دل سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اپنی بیوی کے راہ راست پر آنے کی خوشی بھی ایک طرف کو سکون دے رہی تھی اور میں نے اپنی بیوی کے ہاتھوں کو تھپکی دی اور پھر اس کا سر دبانے لگ گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام کاج نہیں کرو گی۔ میری بیوی نے مجھ سے سچے دل سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب وہ کوئی ایسا بھی کام نہیں کرے گی اور نہ ہی آئندہ کبھی کوئی ایسا کام ہوگا، اور شکر الحمدللہ کہ میری بیوی وقت پر ہی وہ راہ راست پر آ چکی تھی، ورنہ نہ جانے آگے چل کر ہماری زندگی کیسی ہو جاتی۔ میری بیوی میں لاکھ چاہے عیب صحیح، لیکن وہ مجھ سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ سوچ کر کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں، میں نے اسے ذہنی دباؤ میں لے لیا تھا اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہمارا معصوم بچہ ہمارے درمیان میں ہی سویا ہوا تھا اور وہ سکون سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک بار وضو کر کے نفل ادا کرنے لگا۔ اس وقت یہ شکرانے کے نفل تھے اور میں نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنی بہن کی جنت کے لیے بھی دعا مانگ لی تھی اور اس مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آ گیا اور اپنی بیوی نے یہ تہیہ کر لیا کہ کل جمعرات تھی اور جمعرات کو ہم اپنی بہن کے لیے ایک خیرات کا بندوبست کریں گے۔ ہم اس کے لیے تدفین کے معاملے میں بھی تو لاپرواہی برت چکے تھے، لیکن اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس دوبارہ ہو چکا تھا۔ میں نے دوسرے روز ہی جمعرات کے دن اپنی بہن کے لیے کئی دیگیں پکوائیں اور اس کے ایصال ثواب کے لیے میں نے کئی مدرسوں اور کئی مسجدوں میں وہ دیگیں پہنچا دیں اور پورے محلے میں اس کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات دیا۔ میں نے اپنی بہن کے ایصال ثواب کے لیے دیگیں پکا کر ان کی روح کی سکونت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں کی اور پورے دو محلے میں ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ بھی اس صدقے میں شریک ہو جائیں اور میری بہن کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ ایک طرف تو میں پچھتایا بہت تھا، دوسری طرف سے دل میں یہ آس امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کی روح کو سکون دے گا اور مجھے بھی اپنی غلطیوں کا بہتر ادارک ہوگا۔ میرے دل کی حالت کچھ عجیب و غریب سی تھی، جیسے میں نے زندگی کا ایک حصہ کھو ڈالا ہو، مگر اس کے ساتھ یہ یقین بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور معافی کے بعد شاید ہی کچھ بہتر ہو سکے۔ میری بیوی کی حالت بھی بہتر ہو چکی تھی اور وہ اب شرمندہ اور معافی مانگتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اس کا پچھتاوا اور احساس جرم واضح تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے اپنی زندگی کے باقی حصے میں یہ غلطی نہیں دہرانا چاہیے۔ جمعرات کے دن جب ہم نے
خیرات کا بندوبست کر لیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ درست راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم دونوں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک اچھے انسان بن جائیں۔ میرے دل میں یہ احساس تھا کہ شاید اب میری زندگی میں سکون آ جائے گا اور میری بہن کی روح کو بھی چین مل جائے گا، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے مسلسل خود کو درست کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہماری زندگی میں ایک نیا آغاز ہوا، ایک نیا سراغ، ایک نیا مقصد۔ میرے اور بیوی کے درمیان جو دوری اور شک کو ختم کرتا تھا وہ کم ہونے لگ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو یاد کرتا اور اب اس دنیا میں نہ رہی، مگر اس کے اثرات اور اس کا دکھ ہمیشہ میرے ساتھ زندہ رہا۔ اس کے لیے کی جانے والی دعائیں اور خیراتیں میری زندگی کا حصہ بن گئی تھیں، اور میں نے زندگی کا نیا مقصد یہی بنا دیا کہ اپنی بہن کی بے گناہی کو ثابت کروں گا اور اس کے لیے جنت کی دعا بھی کروں گا۔ لیکن میرے دل میں یہ عہدہ پختہ ہو چکا کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی فیملی کو کبھی بھی شک و شبہ کی بنا پر نقصان نہ پہنچنے دوں گا۔ زندگی میں اتنی ساری پیچیدگیاں اور غم بھرے لمحے گزرے تھے کہ مجھے ایک نیا سبق ملا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی جینے کا مقصد اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان سے سیکھنا ہی انسان کو بہتر بناتا ہے۔ میری بہن کے دکھ اور اس کی وفات نے میرے دل کو توڑ کے رکھ ڈالا تھا، مگر اب میں نے سوچا تھا کہ مجھے اپنی باقی کی زندگی میں اسے یاد کر کے اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اپنی فیملی کو صحیح راستہ دکھانا ہے۔ میرے بیٹے کی مسکراہٹ اور میری بیوی کا پچھتاوا دونوں میرے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی برے راستے پر نہیں چلے گی اور وہ اپنے گناہوں کے اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس بات کو بھی شامل کر لیا کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارا جائے۔ میری بیوی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں گے اور ہم لوگ زندگی کے ہر امتحان کا سامنا کر کے رہیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے سے سچے دل کا وعدہ پوچھا کہ کیا ہم بیٹے کی تاریخ کے لیے آئے ہیں، ایک اچھا ماحول فراہم کر دوں تاکہ وہ بھی اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ بڑا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی دھوکہ نہیں آئے گا۔ وہ دن میرے لیے ایک نیا آغاز تھا جس میں میں نے اپنی بہن کی روح کے لیے دعائیں کیں اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہمیں وقتاً فوقتاً مشکلات کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں میں انہیں صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کروں گا اور اپنی فیملی کی خاطر ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلوں گا۔ آج بھی جب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں اور میری بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کے وہ پل گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے دل میں یہی خیال چلا آتا ہے، یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت دے تاکہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ اور جب میری بیوی مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے تو میں اپنے دل میں یہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور دیا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ زندگی کے اس مرحلے میں جہاں ہم نے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ زندگیوں میں کو بہتر بنائیں، وہاں پر ہمیں ایک اور ساتھی ملا۔ یہ سبق تھا جب انسان اپنی کڑوی ہوئی کسیلی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا اور کبھی بھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کی تقدیر بدلتی جاتی ہے۔
میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایمانداری اور محبت کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ صرف سچائی اور محبت ہی انسان کو اطمینان اور سکون دے سکتی ہے۔ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ زندگی میں جب کوئی بھی مشکلات چلی آئے تو ہمیں ان کا سامنا صبر اور حوصلے سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو انسان کو حقیقی کامیابی کی راہ دکھلاتے ہیں۔ میں اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں اور دن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے، کیونکہ وہ ایک بے گناہ تھی اور اس نے کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ہمارے لیے ایک نیا سبق تھا۔ اس کا دکھ اور اس کی بے گناہی ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم اپنی زندگی، اپنی محبت اور تعلقات میں کبھی شک کا راستہ نہیں اپنائیں، کیونکہ ہمیشہ ایک دوسرے پر یقین رکھنے والے۔ ہم نے یہ کبھی سیکھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا غرور اور ایگو ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے سکون ملتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب جا پہنچے اور ہمارے دلوں کو ہدایت پہنچانے والا جب راحت توبہ کوبہ کرتے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں رحمت سے نوازتا ہے اور ہمارے دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے مقصد کو پہچانتا ہے، اسے گناہوں سے نجات پاتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک نئے آغاز کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے لیے یہ سبق آموز تھا کہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم نے اپنی فیملی کو دوبارہ سے جوڑا، اپنے تعلقات کو مضبوط کیا اور اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لیا۔ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیاوی خوشی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی ذات میں سکون سے رہ کرنا ہے۔ میرے لیے اب زندگی کا ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلوں گا اور کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے کو نہیں ہٹوں گا، کیونکہ ہم نے جب تک اپنے اللہ کی رضا کی طرف قدم نہ بڑھاتے تب تک ہمیں حقیقی سکون ہی نہیں ملتا۔ یہی وہ شخص ہے جو میری زندگی سبق تھا جو میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا رخ بن چکا ہے، اور اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم بھی اس راستے پر چلیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب لے کر جائے گا۔ اس آدمی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر گزار ہوں، اور میں نے سیکھا کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اب میں نے ہر جمعرات کو اپنی بہن کے ایصال ثواب کے لیے دیگیں پکواتا اور انہیں مختلف مدرسوں، مسجدوں اور محلے میں تقسیم کرتا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری بہن کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اعلیٰ جگہ دے۔ اس کے علاوہ میں ہر کسی سے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی بات کو بنا تحقیق کے نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں اور افواہیں صرف اور صرف لوگوں کی زندگیوں میں بے سکونی اور بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان سے دور رہنا اور سیلاب کی وجہ سے یہ چیزیں نہ صرف زندگیوں میں بے سکونی پیدا کر دیتی ہیں بلکہ ہمارے رشتوں کو بھی متاثر کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگیوں میں سکون، سمجھ، محبت اور سمجھ بوجھ پیدا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔